بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ملک محمد علی، پروگرام بات سے بات ملک محمد علی کے ساتھ۔ پاکستان اور پاکستان سے باہر بسنے والے تمام اوورسیز کو نیا سال مبارک ہو۔ اور آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان ہونے والے مذاکرات کی۔ 2 جنوری کو اب مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ ہوگا، لیکن 2 بڑی شرائط ہیں۔ ان شرائط کی روشنی میں کیا یہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے، اس پر بات ہوگی۔ اور پیارے دوستو، جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ شروع ہونے والا ہے۔ تحریک انصاف کے بانی کی طرف سے شرائط بہت تگڑی ہیں۔ شرائط تو 2 ہیں، لیکن ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ شاید یہ تسلیم نہ ہو۔ بانی تحریک انصاف سمیت تمام کارکنان کی رہائی، 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات پر جوڈیشل کمیشن کا قیام، یہ مطالبے ہیں بڑے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے جو ایک لکیر بچ چکی ہے، جو حقائق سامنے آ چکے ہیں، سزائیں ہو چکی ہیں، کیا اب جوڈیشل کمیشن میں اس کی سماعت یا اس کا جائزہ لینا ضروری ہے؟ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور یہ قانون دان ہی اس بارے میں بتا سکتے ہیں۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ جب عدالتیں فیصلے سنا چکی ہیں، فرد جرم عائد ہو چکی ہیں، تو اس کے بعد کیا جوڈیشل کمیشن کے قیام کے حوالے سے کوئی بات بنتی ہے؟ یہ تو قانون دان ہی بتا سکتے ہیں۔ اور دوسرا، تحریک انصاف کے تمام کارکنان اور بانی کی رہائی، اب یہ بھی عدالتوں میں موجود ہیں سارے کیسز۔ کیا کوئی ایک لفظ سے انہیں جیلوں سے رہا کر سکتا ہے؟ یہ بھی سوچنے والی بات ہے۔ بہرحال جو معاملات سامنے آ رہے ہیں، اس حوالے سے تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ شاید یہ مذاکرات ہیں، یہ گڈی گڈے کا کھیل ثابت ہوں، کوئی یہ آگے نہ بڑھ سکے۔ اور مذاکرات کے حوالے سے بھی تحریک انصاف کے اندر بھی اور مسلم لیگ نون کے اندر بھی بڑے سارے ایسے مخالفین کے بیانات سامنے آ رہے ہیں، اور ان مذاکرات کے حوالے سے بڑی باتیں کی جا رہی ہیں۔ اور خاص طور پر خواجہ آصف نے تو یہ کہا ہے کہ جو آدمی ہمارے قائدین سے سلام بھی لینا نہیں چاہتا تھا، اب 15 دن میں ایسا کیا ہو گیا کہ وہ مذاکرات پر آ گیا ہے۔ اور بلکہ خواجہ آصف نے تو اور بھی بڑی باتیں کی ہیں۔ اسی طرح تحریک انصاف کے بھی کچھ احباب ایسے ہیں جو ان مذاکرات کے حوالے سے بڑی ساری باتیں کر رہے ہیں۔ بہرحال اب یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ مذاکرات کامیابی کی طرف جائیں گے، لیکن عین امکان یہ ہے کہ جو مطالبات سامنے آ رہے ہیں ان کی روشنی میں تو یہ جو مذاکرات ہیں وہ ناکامی کی طرف جا رہے ہیں۔ سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ حافظ۔